یورپی ماہرین عام طور پر یہ باور کراتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کے دور کے تمام عرصے میں دنیا میں کوئی بڑی سائنسی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مغربی یورپ کی حد تک تو اس بات میں حقیقت ضرور ہے، کیونکہ اس عرصے میں تمام مغربی یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن یہ بات دنیا کے دوسرے حصوں اور خاص طور پر عرب دنیا کی حد تک قطعی غیر حقیقی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ مغربی مورخین اپنے حسد اور تعصب کے باعث اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، یا کم از کم اس حقیقت کو بیان کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ 12ویں اور 13ویں صدی کے درمیانی عرصے میں عرب اور مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کی مختلف شاخوں میں جو تحقیق کی اور تجربات کی روشنی میں جو اصول وضع کیے، وہ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے لیے بنیاد بنے۔ اس عرصے میں عرب دنیا میں ریاضی، فلکیات، طبیعیات، کیمیا اور فلسفے کے میدان میں بہت کام کیا گیا۔ اس دور میں مسلمان سائنسدانوں نے محیر العقول تحقیق کی اور ان کے قائم کردہ نظریات کو جدید ترین تحقیق بھی غلط ثابت نہیں کر سکی۔ اس تمام عرصے میں عرب اور خاص طور پر مسلمان دنیا میں سائنسی علوم میں جس قدر تحقیق اور ترقی ہوئی، وہی جدید سائنس کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس دور کے بڑے ناموں میں ابن الہیثم کا نام شاید سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہے۔ ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی حسن بن الہیثم ہے، لیکن ان کی عمومی شہرت ابن الہیثم کے نام سے ہے۔ ان کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں 354 ہجری یعنی 965 عیسوی اور وفات 430 ہجری میں ہوئی۔ وہ طبیعیات، ریاضی، انجینئرنگ، فلکیات اور ادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ تقریباً تمام درسی کتب میں لکھا ہے کہ جدید بصری علوم کے بانی آئزک نیوٹن تھے۔ عدسوں اور منشور پر کیے گئے روشنی کے تجربات، مثلاً روشنی کا انعکاس، انعطاف اور منشور سے سفید روشنی گزار کر اس کے مختلف رنگوں کا مشاہدہ وغیرہ، سب نیوٹن سے منسوب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئزک نیوٹن دنیا کے عظیم ماہر طبیعیات تھے، لیکن یہ گمان کہ بصری علوم کے پہلے ماہر نیوٹن تھے تاریخی شواہد کی روح سے قطعاً غلط ہے۔ نیوٹن سے 700 سال قبل ابن الہیثم نے بصریات پر تحقیق کی اور قدیم نظریات کو غلط ثابت کیا۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ ان کی کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے افلاطون، بطلیموس اور اس وقت کے کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی کا شعاع نکل کر کسی جسم سے ٹکراتی ہے تو ہمیں وہ جسم نظر آتا ہے۔ ابن الہیثم نے اس نظریے کو قطعاً رد کیا اور ثابت کیا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ روشنی کی شعاع آنکھ سے نکل کر جسم سے نہیں ٹکراتی، بلکہ جسم سے منعکس ہونے والی روشنی ہماری آنکھ کے عدسے پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو ریاضی کی مدد سے ثابت بھی کیا، جو اس وقت تاریخ میں پہلی مثال تھی۔ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال بھی کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں آج کی جدید سائنس رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکی۔ ابن الہیثم نے آنکھ کا ایک دھوکہ یا وہم بھی دریافت کیا، جس میں مخصوص حالات میں نزدیک کی چیز دور اور دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی، انعکاس
اور انعطاف کے عمل اور شعاعوں کے مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ زمین کی فضا کی بلندی 100 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ ابن ابی عصیبہ عیون الانباء فی طبقات الاتباع میں کہتے ہیں، ابن الہیثم فاضل النفس، سمجھدار اور علوم کے فنکار تھے۔ ریاضی میں ان کے زمانے کا کوئی بھی سائنسدان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ وہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے تھے۔ وہ نہ صرف کثیر التصنیف تھے بلکہ زاہد بھی تھے۔ یورپی تاریخ نویسوں کی اکثریت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جدید سائنسی طرز عمل 17ویں صدی کے اوائل میں فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارٹ نے متعارف کروایا تھا۔ تاہم تاریخی شواہد اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابن الہیثم ہی نے اس جدید سائنسی ضابطۂ عمل کو متعین کیا اور انہی کو اس کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو سائنسدان معلومات کے حصول، معلومات کی درستگی، الگ الگ معلومات کو ملا کر نتیجہ اخذ کرنے اور مشاہدے کی تحقیق تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو بنیاد بنا کر سائنسدان اپنا تحقیقی کام کرتے ہیں۔ ابن الہیثم 996 عیسوی میں فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی ذخیرہ کرنے کی تجویز بھی پیش کی، لیکن ناکافی وسائل کی وجہ سے اسے ترک کرنا پڑا۔ اب اسی جگہ مصر کا سب سے بڑا ڈیم یعنی اسوان ڈیم قائم ہے۔ کفتی کی اخبار الحکمہ میں ابن الہیثم کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں: اگر میں مصر میں ہوتا تو اس کی نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور نقصان کے تمام حالات، یعنی اس میں پانی کم ہوتا یا زیادہ، میں نفع ہی ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آبادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور 12 مہینے دستیاب کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ قول مصر کے حاکم الحاکم بامر اللہ الفاطمی کو پہنچا تو انہوں نے خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جہاں الحاکم بامر اللہ نے انہیں اپنی کہی گئی بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا۔ ابن الہیثم نے نیل طول و عرض کا سروے شروع کیا اور جب اسوان تک پہنچے، جہاں اس وقت اسد العلی ڈیم قائم ہے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس وقت کے موجودہ وسائل اور تکنیکی سہولتوں کی ناکافی دستیابی کے باعث یہ کام کرنا ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے جسے پورا کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور الحاکم بامر اللہ سے معذرت کر لی۔ الحاکم بامر اللہ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ چند شواہد کی بنیاد پر ابن الہیثم نے الحاکم بامر اللہ کی خاموشی کو وقتی چال سمجھا اور سزا سے بچنے کے لیے پاگل پن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ الحاکم بامر اللہ کی موت تک ابن الہیثم نے یہ مظاہرہ جاری رکھا۔ یہ عرصہ 1011 عیسوی سے 1021 عیسوی تک 10 سال کی طویل مدت پر مبنی تھا۔ ایک اور حوالے کے مطابق ابن الہیثم کو دریائے نیل پر بند باندھنے میں ناکامی کی پاداش میں 10 سال کی مدت تک نظر بند کر دیا گیا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، کہتے ہیں کہ اس مدت کے اختتام پر ابن الہیثم نے جامعہ ازہر کے پاس ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی تھی اور اپنی باقی زندگی کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جیسا کہ ابن ابی عصیبہ نے کہا، وہ واقعی کثیر التصنیف تھے۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں ان کی 237 تصنیفات شمار کی گئی ہیں۔ سکندریہ میں ایک محقق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کے پاس ابن الہیثم کا فلکیات کے موضوع پر ایک تحریر کردہ مقالہ موجود ہے جو حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ اس مقالے میں ابن الہیثم نے سیاروں کے مدار کی وضاحت کی تھی،
جس کی بنیاد پر بعد میں کوپرنیکس، گلیلیو، کیپلر اور نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پرومیننٹ فگر کو فالو اور سبسکرائب کریں۔